حدیث شریف میں ہے کہ دو عورتیں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئیں. ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم ان زیوروں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عورتوں نے عرض کی کہ جی نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اسے پسند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ عورتوں نے کہا نہیں. تو ارشاد فرمایا کہ تم ان زیوروں کی زکوٰۃ ادا کرو. جی ہاں، تم ان زیوروں کی زکوٰۃ ادا کرو. سونا چاندی جب کہ بقدر نصاب ہو تو ان کی زکوٰۃ کا 40واں حصہ نکالنا فرض ہے. خواہ سونے چاندی کے ٹکڑے ہوں یا ان کے سکے یا زیورات یا سونے چاندی کی بنی ہوئی چیزیں، مثلاً برتن، گھڑی، سرما دانی، سلائی وغیرہ، غرض جو کچھ ہو سب کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہے. جن زیورات کی مالک عورت ہو، خواہ میکے سے لائی ہو یا اس کے شوہر نے اس کو زیورات دے کر ان کا مالک بنا دیا، تو ان کی زکوٰۃ ادا کرنا عورت پر فرض ہے. اور جن زیورات کا مالک مرد ہو، یعنی عورت کو صرف پہننے کے لیے دیا ہے، مالک نہیں بنایا ہے، تو ان زیورات کی زکوٰۃ مرد کے ذمے ہے، عورت پر نہیں. اگر کسی کے پاس سونا چاندی یا ان دونوں کے زیورات ہو اور سونا چاندی میں سے کوئی بھی بقدر نصاب نہیں، تو چاہیے کہ سونے کی قیمت کی چاندی یا چاندی کی قیمت کا سونا فرض کر کے دونوں کو ملائیں. پھر اگر ملانے پر بھی بقدر نصاب نہ ہو تو زکوٰۃ نہیں، اور اگر سونے کی قیمت کی چاندی میں ملائیں تو بقدر نصاب ہو جاتا ہے، اور چاندی کی قیمت کا سونے میں ملائے بقدر نصاب نہیں ہوتا. تو واجب ہے کہ جس صورت میں نصاب پورا ہو جاتا ہو وہ کریں. تجارتی مال کی قیمت لگائی جائے، پھر اس سے اگر سونا یا چاندی کا نصاب پورا ہو تو اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے. اگر سونا چاندی نہ ہو، نہ مال تجارت ہو، بلکہ صرف نوٹ اور روپیے پیسے ہو، تو کم سے کم اتنے روپیے پیسے یا نوٹ ہو کہ بازار میں ان سے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے. اس کو نوٹ اور روپیے پیسوں کی زکوٰۃ کا 40واں حصہ نکالنا فرض ہے. اگر شروع سال میں نصاب پورا تھا اور آخر سال میں بھی نصاب پورا رہا، درمیان میں کچھ دنوں مال گھٹ کر نصاب سے کم رہ گیا، تو یہ کمی کچھ اثر نہ کرے گی، بلکہ اس کو پورے مال کی زکوٰۃ دینی پڑے گی.